مبارکہ میں سورہ یاسین کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. سبسکرائب کریں، لائک کریں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے شیئر کریں کہ اگر کوئی بندہ آخری لمحات میں ہو اور اس کے قریب سورہ یاسین شریف کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے روح نکلنے میں آسانی فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں کوئی بندہ اگر رات کے وقت سورہ یاسین کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس حال میں اٹھائیں گے کہ گناہوں سے اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی. اور اگر کوئی بندہ دن میں سورہ یاسین کو شروع میں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں اس بندے کی مدد فرمائیں گے، آسانی ہو جائے گی. نبی اسلام نے فرمایا لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. تو سورہ یاسین کی اہمیت کے لیے اتنا ہی ارشاد کافی ہے کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے. ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. اور ایک حدیث مبارکہ میں جنت میں جنتیوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، وہ اگر پڑھنا چاہیں گے تو صرف سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ پڑھیں گے، اس کے سوا قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکیں گے. تو قرآن مجید کی اس سورت کا یہ بھی اعزاز ہے کہ جنت میں بھی جنتی پڑھنا چاہیں گے تو وہ سورہ یاسین کو پڑھ سکیں گے. میں نے اپنے والدین کے زمانے میں سورہ یاسین کو بہت کثرت سے گھر میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. گھر میں کوئی پریشانی آتی، کوئی مسئلہ آتا تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھو. قرآن مجید میں 7 مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے. شروع سے پڑھنا شروع کریں، پہلے لفظ مبین تک پڑھیں، پھر شروع کریں، پھر دوسرے مبین لفظ تک، پھر تیسری مرتبہ شروع کریں، پھر تیسرے مبین لفظ تک، پھر چوتھا، پھر پانچواں، 7 اس طرح کر کے پڑھیں اور پھر دعا مانگیں. تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کو سینکڑوں مرتبہ مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے پاس حاضری ہوئی تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ بھی جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرماتے تھے. تو جو عمل والدین میں نے زندگی میں دیکھا تھا بچپن میں، اس کو جوانی میں اپنے شیخ کی زندگی میں بھی دیکھا. تو مشائخ کے یہاں یہ معمول رہا ہے، بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر عملیات والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. عملیات والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. زندگی کی پریشانی کے لیے سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو کفایت کرتا ہے. بعض لوگ مل کے 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. ہم نے رائے گنج میں بھی یہ عمل دیکھا. کئی مرتبہ جماعت کے اکابر کہتے تھے کہ جی حالات اچھے نہیں، پریشانی آ گئی، تو سب لوگ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں. تو 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دعا مانگی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے تھے، حالات ٹھیک ہو جاتے تھے. تو یہ بزرگوں میں بہت کثرت کے ساتھ عمل ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کیوں کہا گیا، قلب کیوں کہا گیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 عقیدے بنیادی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا، اور ایک موت کے بعد حشر نشر، دوبارہ زندہ ہونا اور سوال و جواب کا ہونا، یہ بنیادی عقیدہ ہے. اس سورہ یاسین شریف میں ان تینوں عقائد کے اوپر بات کی گئی ہے. سورہ یاسین شریف میں
تین بنیادی نکات کو کھولا گیا ہے، ایک وحدانیت کو، ایک نبی علیہ السلام کی رسالت کو، اور تیسرا بعثت کو، یعنی مرنے کے بعد جو اٹھنا ہے اور جواب دینا ہے، اس کو کھولا گیا ہے۔ کیونکہ تینوں بنیادی نقطے اس میں کھولے گئے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پورے قرآن مجید کا دل کہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مختلف صورتوں میں مختلف مضامین ہوئے ہیں، یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا قسم کھا کر اعلان کیا ہے۔ چونکہ محبوب کو تسلی دی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ پریشان نہ ہوں ان کفار کے رد عمل کی وجہ سے، تو محبوب کے دل کو تسلی ہوئی، خوشی ہوئی، اسی لیے اس کو قرآن مجید کا قلب کہا گیا۔ یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جہاں باقی انبیاء کو پکارنا تھا نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، مختلف انبیاء کو پکارنا تھا تو ان کے نام لے کر پکارا گیا۔ لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے کہیں نہیں پکارا۔ پورے قرآن مجید میں یا محمد کا لفظ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے ان کو القاب سے پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اللہ نے القاب کے ساتھ اپنے محبوب کو خطاب فرمایا۔ تو یہ جو یاسین ہے یہ بھی گویا نبی علیہ السلام کا نام تھا، صفاتی نام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ان کے نام سے ان کو اس طرح پکارا۔ بعض حدیث میں ہے کہ طٰہٰ بھی نبی علیہ السلام کا نام ہے، اس لیے ایک سورت کے سامنے طٰہٰ کے حروف آئے ہیں۔ تو آج کا درس ہم اسی حد تک رکھیں گے، گویا ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں کچھ پڑھا کہ یہ 28 ہیں اور ان میں سے 14 استعمال ہوئے ہیں اور باقی 14 کو اللہ نے چھوڑ دیا مخالفین کے لیے کہ تم اس جیسا کلام بنا کے دکھاؤ۔ 14 حروف کو میں نے اپنی کتاب میں استعمال کیا اور باقی 14 حروف کو استعمال کر کے تم اس کا جواب لکھ کر بتاؤ۔ مگر قرآن مجید کا یہ دعویٰ ایسا تھا کہ جس چیلنج کو کسی نے قبول نہ کیا، اور آج 1400 سال گزارنے کے بعد بھی یہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ کسی شاعر کا کلام ہوتا، کسی بندے کا کلام ہوتا تو اور بندے بھی بنا سکتے، لیکن جب کوئی نہ بنا سکا اس کا مطلب یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، اور مخلوق کے عقل و دانش سے بلند تر ہے، کوئی جرأت ہی نہیں کر سکتا۔ ایک قرآن بنانا تو کیا ایک سورت نہیں بنا سکتے، ایک سورت کیا 10 آیتیں نہیں بنا سکتے، 10 آیتیں کیا ایک آیت قرآن جیسی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ اللہ کا کلام اتنا عظیم ہے کہ اس جیسی ایک آیت بھی بنا کر پیش کرنا ناممکن ہے۔ دل سے علی 2 چینل کو پھر یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ دبانا نہ بھولیں۔